الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کی جانب سے آج کا یہ شاندار پروگرام منعقد ہوا ہے اور ملک کے نامور علماء اور خطبہ کو آج اس پروگرام میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، ایک چیز تو یہ بتانی ہے مجھے، اور دوسری اہم چیز کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے کسی بھی سماج کا ایک بڑا اہم انگ ہوتے ہیں، بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں اس سماج کے نوجوان. کہا جاتا ہے کہ قومیں بگڑتی اور بنتی ہیں نوجوانوں سے. نوجوان کسی بھی سوسائٹی کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے. تو نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے تعلق سے، ان کی شخصیت کو بنانے کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی کی سیرت میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ میرا آج کا ٹاپک ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس دنیا کے کامل ترین انسان کی سیرت ہے. آپ کے جیسا انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا. آپ کی شخصیت والیوم الآخر، میرے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اگر تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، تو نمونہ بنانے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کے رسول کی ہستی. آپ کے اخلاق اور آپ کے کیریکٹر کی گواہی اللہ نے دی، اور قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ نے اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اکثر مسلم علاقوں کا جب ہم سروے کرتے ہیں تو اکثر گھروں میں جو لوگوں کا تعلیمی پرسنٹیج ہے، جو لوگوں کا تعلیمی تناسب ہے، مردوں کی بات اگر کی جائے تو اکثر لوگ یعنی پرائمری پاس بھی نہیں ہے. حکومت کی نظر میں تو ہائی اسکول کے نیچے اگر کوئی درجہ 10 سے نیچے اگر کوئی پڑھا ہے تو وہ پڑھا ہی نہیں ہے، ان پڑھ ہے وہ. لیکن یہاں تو حالت یہ کہ پرائمری کی تعلیم سے بھی لوگ نہیں. تو اللہ کے نبی ہم کو پہلا سبق جو آپ کی سیرت سے ملا، پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم دونوں قسم کی تعلیم کی بات کرتے ہیں. آج یہ مدرسے جو چل رہے ہیں
ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہ ہے ہمارے بچے ٹھیک ہے وہ دیش کی مکھ دھارا سے جڑے رہیں، مین اسٹریم سے جڑے رہیں، ان کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے وہ بنے، مگر اپنے دین کی بنیادی باتیں ان کو معلوم ہوں، ان سے قبر میں جو سوال کیا جائے اس سوال کے جواب انہیں معلوم ہو، آخرت میں جو سوال کیے جائیں ان سوالوں کے جواب انہیں معلوم ہو، انہیں اپنے دین کی بنیادیں پتا ہو، انہیں ایمان کے بارے میں پتا ہو، انہیں نبی کے بارے میں پتا ہو، انہیں قرآن کے بارے میں پتا ہو۔ تو میرے بھائیو، اپنے بچوں کو آپ دنیا کی تعلیم بھی دیں اور دین کی تعلیم بھی دیں۔ نبی کی سیرت کا یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے پیارے نبی ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے برے اخلاق سے، ہر قسم کی خرابی سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، صاف کیجئے۔ آپ کے نبی آپ کو اخلاقی گندگی سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ کسی اخلاقی گندگی میں مبتلا ہوں گے، کسی برائی میں کے شکار ہوں گے، تو دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو جسٹیفائی کرے گی، دنیا آپ کے اخلاق کو بنیاد بنا کے اسلام کو گالیاں دے گی۔ آج ملک میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے، میڈیا اس کا ذمہ دار پوری قوم کو قرار دیتا ہے۔ آج حالات یہ بن گئے، اسلامو فوبیا کا وہ دور آ گیا کہ اگر کہیں کوئی گھٹنا ہوتی ہے اور اس گھٹنا میں کسی طریقے سے اگر مسلم نام آ گیا تو پوری قوم کو اور قوم کے نام پر مذہب اسلام کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے نازک دور میں ہماری اور ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کے اس پیغام پر عمل کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنی تربیت کریں۔ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ اے میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ حرام ریلیشن شپ، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ لکھو پھینکو قلم کی طرح ایک دن میں رشتہ بنانا اور دوسرے دن میں رشتہ بدل دینا، اور ایک ایک لڑکے کا کئی لڑکیوں سے تعلق بنانا، یہ تمام حرام کاریاں میرے پیارے ساتھیوں یہ ڈیزائرز پوری کر سکتی ہیں، یہ واسنائیں پوری کر سکتی ہیں، یہ شہوتیں پوری کر سکتی ہیں، یہ زندگی میں سکون کبھی نہیں لا سکتی۔ سکون آئے گا تو نکاح کے ذریعے آئے گا، سکون آئے گا تو حلال طریقے سے آئے گا، اور اسلام اور پیارے نبی ہمیں اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، نوجوان کی زندگی میں دوسرا بڑا مسئلہ کیریئر کا مسئلہ، آگے وہ کیا بنے گا، کیا کرے گا۔ نوجوان جب دنیا میں شعور کو پہنچتا ہے، جب تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے دنیا میں ریس لگی ہے، فلاں پیسہ کما رہا اس سے زیادہ پیسہ کماؤ، فلاں نے زمینیں خریدی اس سے زیادہ زمین خریدو، فلاں کا لاکھوں کا کاروبار ہے، میں کروڑوں کا کاروبار کرنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پیسہ کماؤ، تم دولت کماؤ، تم امیر بنو، مگر اسے زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ بہت زیادہ دولت اکٹھا کر لینا یہ زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ ارے بہت دولت آ گئی، بہت سامان آ گیا، لیکن سکون نہیں مل پائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے ارب پتیوں کو بھی راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی چوروں کا ڈر ہے، کبھی ایڈی کا ڈر ہے، کبھی سی بی آئی کا ڈر ہے، کبھی انکم ٹیکس کا ڈر ہے، اور غریب بیچارہ جس کی کوئی خاص آمدنی نہیں ہے وہ بڑے سکون سے رات میں سوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیارے نبی نے بہت بڑا میسج دیا، بہت بڑا پیغام دیا، لیس الغنا غنى العرض۔ سامان کا زیادہ ہو جانا، دولت کا زیادہ ہو جانا یہ مالداری نہیں ہے، مالداری نفس کی مالداری ہے۔ مالداری یہ ہے کہ آپ کا دل پرسکون ہو، آپ کا نفس مطمئن ہو۔ ہماری شریعت ہم سے یہ کہتی ہے ہم پیسہ کمائیں، لیکن پیسہ کمانے کی دوڑ میں اندھے نہ ہو جائیں۔ پیسہ کمائیں مگر سوچ یہ نہ ہو کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آئے، سوچ یہ ہونی چاہیے پیسہ حلال طریقے سے آئے۔ اور حلال کا طریقہ کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، آج مزاج ایسا بنا دیا گیا، جب ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بس کیجئے، آپ تو ہر چیز کو حرام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر کوئی یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ علماء ہر چیز کو حرام بولتے ہیں یا شریعت ہر چیز کو حرام بولتی ہے، وہ اسلام پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ علماء پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، حرام تو لسٹڈ ہے، حرام تو لمیٹڈ ہے، لیکن حلال ان لمیٹڈ ہے۔
اللہ نے حرام کی لسٹ بتائی کہ چوری نہ کرو، رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، بیاج نہ کھاؤ، حرام طریقے سے پیسہ نہ کماؤ، لیکن حلال کی کوئی لسٹ نہیں بنائی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جتنی حلال روزی ہے، جتنی پاک روزی ہے تم کھا سکتے ہو، حلال کھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، حلال پیسہ کتنا کما سکتے ہو کماؤ نا۔ اور بات یاد رکھیے گا، صحابہ میں سارے صحابہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے نہیں تھے، سارے صحابہ جھوپڑی میں رہنے والے نہیں تھے، صحابہ میں عثمان غنی جیسے کروڑ پتی بھی تھے، صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے بلینئر اور ملینئر بھی تھے، صحابہ میں حضرت عباس جیسے لوگ بھی تھے، جب انتقال ہوا تو کئی کروڑ کا سونا چھوڑ کے گئے تھے۔ اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں، دولت کمائیے، اسلام کہتا ہے دولت کمائیے، آپ کی مسجدیں اسی دولت سے چلیں گی، آپ کے مدرسے اسی دولت سے چلیں گے، یہ دعوت کے کام اس دولت سے چلیں گے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، مگر اس دولت کے پیچھے ایسے پاگل ہو جانا، حلال بھول جانا، حرام بھول جانا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اذان ہو رہی ہے، مسجد بغل میں ہے، گدی پہ بیٹھ کے ہمارے بنارس کا ساڑی کا کاروبار کر رہا ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، مگر اس کے بزنس، اس کے ٹرانزیکشن، اس کے کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، ان کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، ان کے دل میں قیامت کا ڈر ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کیریئر بنانے کے تعلق سے اور مستقبل میں پیسہ کمانے کے تعلق سے اسلام ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ پیارے نبی کسی دفعہ میں یہ بھی بتاتی ہے ہم صلاحیتوں کو پہچانیں۔ ہر آدمی نوکری نہیں کر سکتا، ہر آدمی بزنس نہیں کر سکتا، ہر آدمی ضروری نہیں کہ ایک ہی لائن میں جائے، ایک ہی فیلڈ میں جائے۔ ہم لوگوں کی صلاحیت اور ٹیلنٹ کے حساب سے ان سے کام لیں۔ صحابہ کرام میں کوئی خالد بن ولید ہے جن کی تلوار جنگوں میں کام آتی ہے، صحابہ کرام میں کوئی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو اپنے علم کا دریا بہاتے ہیں، صحابہ کرام میں کوئی زید بن ثابت ہیں جو قرآن کو لکھنے کا کام کرتے ہیں، صحابہ کرام میں کوئی سلمان فارسی ہیں جو صحابہ کو خندق کھودنے کی رائے دیتے ہیں۔ ان کے ٹیلنٹس الگ الگ ہیں۔ جو چیز تیرے جسم کو برباد کر رہی ہے، جو چیز تیرے شریر کو چھلنی کر رہی ہے، جو چیز تجھے دھیرے دھیرے تیری موت کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو اس سے سکون حاصل کر رہا ہے۔ اے کاش تجھے سکون کا صحیح مطلب جانا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے سکون اگر چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا تو دے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ذرا اپنے گناہوں کا بوجھ اتار تو صحیح، ذرا اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ تو صحیح، ذرا اللہ کے سامنے تو توبہ تو کر۔ تو دیکھ تیرے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کی تلاوت تو سن، تو بیٹھ کے قرآن کو پڑھ تو صحیح، تو قرآن کو سمجھ تو صحیح۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ نشہ تجھے سکون نہیں دے رہا ہے، تیرے گھر کو برباد کر رہا ہے، تیرے ضمیر کو برباد کر رہا ہے، تیرے شریر کو برباد کر رہا ہے۔ تجھے سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آ، تو قرآن کی طرف لوٹ آ۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نوجوانوں میں پائی جانے والی ایک اور بد اخلاقی، غلط سنگت، غلط قسم کے دوستوں اور غلط قسم کی سہیلیاں، یہ آج ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا، آپ نے فرمایا کہ المرء مع قرینہ، انسان اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتا ہے۔
انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ نے مثال دی، اچھے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہو، اور خراب ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی میں کام کرنے والا لوہار ہے۔ اگر آپ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے آپ کے کپڑے سے آٹومیٹک خوشبو آئے گی، اور لوہار کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے یا تو بدبو آئے گی، یا آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، یا کپڑے جل جائیں گے۔ سنگت کیسی ہے میرے پیارے ساتھی؟ اپنی سنگت، اپنی صحبت، اپنی کمپنی دیکھو، اپنے لڑکوں لڑکیوں پر نظر رکھو۔ اگر آپ کی لڑکی بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، لیکن بدچلن لڑکیوں کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی، وہ بھی بدچلن ہو جائے گی۔ آپ بہت نیک اور دیندار ہیں، شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، حرام خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے اخلاق آپ کے اندر بھی آ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ان پچھتانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ نوجوانوں میں ایک اور بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ بگاڑ کیا ہے؟ وہ بگاڑ ہے طاقت کے غلط استعمال کا۔ جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے، کوئی ذرا سا جم جا رہا ہے، تھوڑی اس کے بازو میں دو چار مچھلیاں تڑپ رہی ہیں، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اس کو ہتھیار دکھا دیا۔ اللہ کے بندے تو یقیناً طاقتور بن، تیرے طاقتور بننے سے قوم کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے۔ تو ہر اعتبار سے طاقتور بن، جسمانی طاقت بھی پیدا کر، ذہنی طاقت بھی پیدا کر، ایمانی طاقت بھی پیدا کر۔ تیرے طاقتور بننے سے پرابلم نہیں ہے، مگر طاقت کا استعمال لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہ ہو۔ دنیا میں ایک بہت بڑا پیسے والا گزرا تھا، قارون، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ قارون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، قارون کو نصیحت کی گئی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ تیرے پاس اگر دولت ہے تو دولت کے ذریعے فساد نہ مچا، دولت کے ذریعے تباہی نہ مچا، بگاڑ نہ مچا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اگر دولت ملی ہے، غریبوں کی مدد کر، یتیموں کی مدد کر، بیواؤں کی مدد کر، اپنی دولت کا صحیح استعمال کر۔ میرے بھائیوں، طاقت کا غلط استعمال بھی ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے صحابہ کرام کی طاقتوں کو، ان کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا اور صرف کیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک دو باتیں اور بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ہمارے استاد محترم اور مرکزی جمعیت الحدیث ہند کے امیر محترم اور آج کی اس مجلس کے صدر شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اخیر کی دو چار باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے ایک اور اہم سبق پیارے نبی نے ہم کو یہ دیا کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو، بھائی تم یہ فیس بک پر کیوں لگے ہو، یہ انسٹاگرام پہ کیوں لگے ہو، یہ اسنیپ چیٹ پہ کیوں لگے ہو، یہ ایک ایک فوٹو ڈال کے ایک ایک گھنٹہ ویٹ کرو کتنے لائک آئے۔ ارے اتنے لائک کی فکر اگر تو اللہ سے کرتا، اپنے اعمال کو بہتر بنا کے اللہ کے لائک کی فکر کرتا تو لائق ہو جاتا۔ تو جو فیس بک کے لائک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، انسٹاگرام کے لائک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے نوجوانوں اپنے ٹائم کو یوں برباد نہ کرو۔ یہ ٹائم ہماری بہت بڑی پونجی ہے، ہمارا بہت بڑا کیپٹل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں مگر ان کی قدر نہیں کرتے۔ پہلی تندرستی کی نعمت ہے، دوسری ٹائم کی نعمت ہے۔ آج اگر آپ علماء کی سیرت پڑھیں، ائمہ کی سیرت پڑھیں، بڑی کم عمری میں امام بخاری نے صحیح بخاری کب لکھی آپ پتہ کریں، امام احمد ابن حنبل علم دین سیکھ کر کے کب فارغ ہوئے آپ پتہ کریں، بڑی کم عمری میں، کوئی 25 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 16 سال میں تمام علوم دنیا سے فارغ ہو چکا تھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بہت قریب کے دور کے ہیں، انہوں نے فلائٹ کے ایک سفر میں کتاب لکھ دی۔ ہمارے بنارس کی سرزمین پہ مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی، جو میرے علاقے سے تعلق رکھتے دارا نگر کے علاقے سے، انہوں نے 16 سال کی عمر میں میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جا کے ان سے حدیث کی سند لے لی۔ تو اگر آپ کام کرنے پہ آ جائیں، بہت کم عمر میں آپ کام کر سکتے ہیں، بہت کم ٹائم میں آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم کی ویلیو معلوم ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھی، اپنے وقت کی قدر کرو میرے بھائیو، وقت کو یوں برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے اور آپ سے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔
شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ٹائم کو برباد نہ کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، اور زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، جب پرابلمز آئیں، انہیں فیس کرو، ان کا سامنا کرو۔ آج ملک کے حالات آپ دیکھیے بڑے نازک ہو چکے ہیں، اور ان نازک حالات میں بھی ہماری قوم کی غفلت میں، ہماری قوم کی بدعملی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج بھی اس ملک ہندوستان کے مسلمان کی شادیوں میں، ٹھیک ہے آپ کا شہر پاک ہے، دوسرے شہروں میں آپ جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں میں بینڈ باجا بھی بج رہا ہے، جم کر کے بے پردگی ہو رہی ہے، جم کر کے بے حیائی ہو رہی ہے۔ آج مسلمان قوم بہت ساری ایسی چیزوں میں مبتلا ہے جو ہم نے دوسروں سے ایڈاپٹ کی ہے، دوسروں سے لی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہمارے اندر یقین نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہم ایسے کسی ایسے غیر نتھو غیر دین کے ماننے والے نہیں، ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے نبی کی حدیث ہے ہر کچے اور پکے گھر میں یہ دین پہنچے گا۔ جہاں تک زمین و آسمان موجود ہے، جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں، وہاں تک اللہ کا دین پہنچے گا، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اور یہ اللہ کا دین ہے، اسے چلانے والے ہم نہیں ہیں، اس دین کی شمع کو روشن کرنے والا اللہ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، پیارے نبی کی سیرت ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالتی ہے، پیارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے زندگی میں جب ایسا موقع آ جائے جیسا موقع غار ثور میں آیا تھا، دشمن بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوفزدہ عالم میں کہا تھا، خوفزدہ ہو کر کے کہا تھا، اے اللہ کے نبی دشمن تو بالکل قریب آ چکا ہے، اگر ذرا سا ہمیں دیکھ لے گا ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے، یہ اعتماد آپ کو ہونا چاہیے، اور یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا خاص طور سے چلاتے ہیں، بڑی مایوسی بھری باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید کے ساتھ، امید کی روشنی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ پیارے نبی کی سیرت کے سکھائے گئے ان اسباب کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار لو، اپنی زندگیوں کو بنا لو، اور توبہ کر لو۔ میرے بھائی، اگر اب تک ہماری غلط سنگت رہی ہے، غلط راستے پہ ہم رہے ہیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم توبہ کر لیں، اور موت ہم سے پوچھ کے نہیں آئے گی۔ کینسر ہاسپٹل بھرے ہیں مریضوں سے، ڈیلی وہاں سے کچھ لاشیں نکل رہی ہیں، پوچھ کے کینسر نہیں آئے گا، پوچھ کے ٹی بی نہیں آئے گی، پوچھ کے موت نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے کہ توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے، اس کے پہلے کہ اصلاح کرنے کا موقع چھین لیا جائے، ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی کمیوں کو ٹٹول کے ان کو دور کر لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو سیرت النبی کی روشنی میں اپنی کمیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک بڑی اہم اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اسی بنارس سے سٹا ہوا مغل سرائے کا علاقہ ہے، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے لیے ایک زمین لی گئی، اور اسی زمین پہ مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ ہے۔ تقریباً 10 لاکھ کا خرچ ہے، اور وہاں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس مسجد کے لیے تعاون کر سکتے ہیں۔ وہاں کے احباب باہر اسٹال لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے اللہ کے اس گھر کے لیے آپ تعاون کر کے جائیں۔ ان کے پاس بار کوڈ بھی ہے، اسکینر کوڈ بھی ہے، آپ آن لائن بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان صدقات کو اور نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔